سگا بھتیجا سگا بھانجا سگا بھائی، سگا بھتیجا سگا بھانجا سگا بھائی، غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ۔ سگا بھتیجا سگا بھانجا سگا بھائی، غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ، اور پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہے۔ سگا بھتیجا سگا بھانجا سگا بھائی، غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ، اور پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہے جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ پتہ لگاؤ یہ میت کسی امیر کی ہے جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ۔ اور سیاسی جلسوں میں سانسیں بھی روک رکھی تھی، جمعے کے خطبے میں سے بلند ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شوہروں کے درجوں کو عورتوں پر بلند فرمایا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ایما امرات ماتت، جو عورت مر گئی، وزوجها عنها راضٍ، اور اس کا شوہر اس سے راضی رہا، فدخلت الجنہ، تو عورت جنت میں داخل ہوگی۔ شوہر کی رضا عورت کی بخشش کا سہارا ہے۔ کیوں؟ شوہر کی وجہ سے عورت کو درجے ملتے ہیں۔ یہ لڑکے چپ رہو، سرکار پیدا ہوئے، آج لڑکے پیدا ہوتے ہیں اور لڑکا روئے نہ تو گھر میں خطرہ لگا تھا کہ معلوم مر تو نہیں گیا، مردہ تو نہیں ہے۔ آج پیدا ہونے کے بعد لڑکے کہیں کہیں کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے بچہ زندہ ہے، لیکن اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی میرے بچے نے سر سجدے میں ڈگ دیا، اور ہونٹ ہل رہے تھے۔ آمنہ کہتی میں نے کان لگایا تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور یہی نہیں، پوری زندگی سرکار نے یہ صدا لگائی ہے۔ اکثر و بیشتر پہاڑیوں میں جا کر کے تنہائی میں رو رو کے کہتے تھے رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار گئے اور ایک پہاڑی کی کھوہ میں سر سجدے میں رکھ کر اور رو رو کے ہی کہتے تھے رب ہب لی امتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جا کے کہہ دو یا محمد ارفع راسکا، اے محمد اپنے سر کو اٹھا لو، قل تسمع، کہو سنا جائے گا، وسل تعطا، اور مانگو دیا جائے گا، جو کہو گے مانگا دیا جائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ محبوب میں نے تمہاری امت کو بخش دیا۔ یہ محبت تھی سرکار کی ہم لوگوں سے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ آج کل کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے جسم پر گندگی ہوتی ہے، نہلایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کوئی گندگی نہیں ہے، ایسا مہک رہے تھے، ایسا مہک رہے تھے کہ آمنہ فرماتی ہیں ایسی خوشبو میں نے دنیا میں کہیں نہیں پائی تھی جو محمد کے بدن سے ملی۔ حضرت آمنہ کہتے ہیں کہ جب میری گود میں بچہ ہوتا تھا میں دودھ پلاتی تو میرے بچے محمد کے ہاتھ پیر جب ہلتے تو جدھر جدھر ہلتے ادھر ادھر آسمان کا چاند بھی جھکا کرتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں،
چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی سے ایک شخص نے سوال کیا کہ علی، آپ کہتے ہو کہ آپ کے نبی بڑے داتا ہیں، بہت دیندار ہیں، لیکن حاتم طائی سے زیادہ تو نہیں تھے۔ حاتم طائی ایک شخص گزرا ہے، اس نے اپنے گھر میں 10 دروازے لگوائے تھے۔ ایک دروازے پہ اگر کوئی بھکاری جاتا تھا بھیک مانگنے تو حاتم طائی اس کو دیتا، پھر وہی بھکاری دوسرے دروازے پہ جا کے آواز لگاتا تو حاتم طائی وہاں بھی جا کر اس کو دیتا، پھر وہی تیسرے دروازے پہ جاتا اور مانگتا تو حاتم وہاں بھی پہنچ کر کے اس کو دیتا۔ یہ نہیں کہتا کہ تم پا چکے، جیسے ہم تم اگر کونو بھکاری آوے ہو کون 10 روپیہ دے دے ہو تو اگر ہفتہ 2 ہفتہ بعد آ جائے پھر تو کہہ رہے تو کبھی 15 دن ہوا دیا رہا پھر آئے گئے تو وہ لوگ کہتے کہ نہیں کہتے، ابھی کل تو لائن گے رہے تو کہ پھر آئے گے، لیکن حاتم طائی کسی منع نہیں کرتا تھا۔ اگر 10 دروازے پر وہ بھکاری بدل بدل کے مانگتا تھا تو حاتم طائی دیتا رہتا تھا۔ تو حضرت علی سے کسی نے کہا کہ تم کہتے ہو ہمارے نبی بڑے داتا تھے، تو حاتم طائی کی طرح کہاں داتا تھے؟ حاتم طائی 10 دروازہ سے ایک بھکاری کو دیتا تھا۔ تو حضرت علی فرماتے یہی تو تم نے سمجھا نہیں، حاتم طائی اگر داتا ہوتا تو ایک دروازے پر بھکاری نے مانگا تھا دیا، پھر وہی بھکاری دوسرے دروازے پر گیا مانگا پھر دیا۔ تو اگر حاتم طائی بھکاری کی ضرورت بھر کے دے دیتا تو بھکاری کو دوسرے دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت پڑتی؟ اس کا مطلب کہ حاتم طائی دیتا تھا لیکن مانگنے والے کی ضرورت بھر نہیں دیتا تھا۔ تبھی مانگنے والا ایک دروازے پر مانگتا، پھر دوسرے پہ جاتا، پھر تیسرے پہ جاتا۔ حاتم طائی دیتا تھا لیکن مانگنے والے کی ضرورت کو پوری نہیں کر پاتا تھا، لیکن میرے نبی تو ایسے داتا ہیں کہ جس کو دے دیا تو اس کو مالا مال کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی ایک بہت غریب صحابی تھے، تو اپنے پاس ایک تو جھولی رکھا تھا کہ کوئی کچھ دی تو وہی میں ڈال دیا گیا۔ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ابو ہریرہ، مانگتے تھوڑی تھے، مانگتے نہیں تھے، غریب تھے۔ گئے حضور کے گھر زیارت کے لیے تو حضور کے گھر میں کھجوروں کی ڈھیر لگی تھی، تو حضور نے ایسے ہی ہاتھ مارا اور کہا لو ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ جھولی پھیلائے تو اسی میں ڈال دیا۔ اچھا اتنے میں کتنی کھجوریں آئی ہوں؟ 10-15۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ، اس میں سے کھجوریں خود کھانا، گھر والوں کو کھلانا اور اللہ کے نام پر صدقہ بھی کرتے رہنا۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ جب تک سرکار روئے زمین پر باحیات رہے ہم لوگوں کے نظروں کے سامنے، تب تک میں اس تھیلے کی کھجوریں کھاتا رہا، گھر والوں کو کھلاتا رہا اور اللہ کے نام پر صدقہ بھی کرتا رہا۔ ختم نہیں ہوئی۔ حضور کے انتقال کے بعد 2 سال کچھ مہینہ حضرت ابو بکر امیر المومنین رہے۔ فرماتے ان کے زمانے خلافت میں پورا 2 سال میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا، کھلاتا رہا، اللہ کے نام پر نکال نکال کے صدقہ کرتا رہا۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عمر 10 سال امیر المومنین رہے۔ ان کے 10 سال زمانے خلافت میں بھی ابو ہریرہ کھاتے رہے، کھلاتے رہے، اللہ کے نام پر صدقہ کرتے رہے۔ حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی امیر المومنین بنے، 12 سال تک وہ خلیفہ رہے۔ ان کے زمانے خلافت 12 سال مکمل ابو ہریرہ اس تھیلے کی کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے، اللہ کے نام پر صدقہ کرتے رہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے کئی من کھجوریں اس میں سے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ یہ ہے میرے نبی کی عطا،
اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آج ہم لوگن کے حال کا ہے، روپیہ نہ جائے چاہے جان بھلے ہی چلی جائے۔ بولو، جیسے ایک آدمی رہا ہے کمائے کمائے کے بٹوری سے روپیہ، بہت زمانے پہلے کی بات ہے، جب سیگر ہوئے گا تو لے کے وہ بنیا کی دکان پر کہ بھیا ایک فٹکو روئی گا رکھ لو، نمبری دے دو، تو نمبری نوٹ دے دی، لے کے آوا گھرے بڑا خوش، اس کا پھیلائے دیکھے مگن ماں کی نمبری نوٹ مل گیا، تو ایک کپڑم لپیٹ کے بکسم رکھ گئے۔ صبح اٹھا تو کام پر جائے سے پہلے بکسہ کھولے، پھر اوپر نکال کے دیکھو لے چلے رکھ دی، چلا گا کام کرے۔ شام کے جب لوٹا تو پھر ہاتھ پاؤں بغیر دھوئے بکسہ جھوٹا، پھر بکسہ کھولی، روپیہ نکالے تو کو کا پھیلا دیکھے تو کہہ رکھ دے، بڑے مگن مرا ہے کہ ہمارے گھر میں 100 کے نوٹ دھرا ہے۔ صبح دیکھے شام دیکھے کھول کر، معلوم ہے ایسا کہ کوئی بکسہ مزار بند کی ہے، زیارت کرے۔ اللہ مرضی جمعہ کے دن آؤ تو جمعہ کے دن کام کرے چلا گیا۔ آج کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو جمعے کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ ہمارے تمہارے باپ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ آج اگر کوئی لڑکا اپنا پیدا ہوتا ہے، جب اس کے سال بھر کے بعد تاریخ آتی ہے تو لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، اور ہمارے تمہارے باپ آدم جمعہ کو پیدا ہوئے، تو اس لیے ہمیں نماز جمعہ کی اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ ہمارے باپ آدم کی پیدائش کا دن ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ ہماری امت میں جو لوگ غریب ہیں وہ جب نماز جمعہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہمارے غریب امتیوں کا حج تو نماز جمعہ ہے۔ غریب امتی نماز جمعہ ادا کر لے گویا کہ اس نے حج ادا کر دیا، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، افسوس۔ لیکن وہ جمعوں کے دن چلا گوا کام کرے، وہ کا نماز سے کام طرف جی کے گھر میں 100 کے نوٹ رکھ کر ہے، او کے گھر مسجد کے دارن رہا ہے، مولوی صاحب جمعہ میں تقریر کرے لگے بھائیو اپنے مال کی زکوٰۃ دو، 40 میں 100 ماڈھائی جو نہیں دے گا وہ مال قبر میں اس کو اژدہا سانپ بن کر کے کاٹے گا، لہذا اپنے مال کی زکوٰۃ دو، حدیث پاک۔ تو تقریر وہ کے گھر میں آواز جاتا رہا جی کے گھر میں 100 کے نوٹوا رکھا رہا ہے، وہ تو رہا نہیں کہ مہربا سنیس تو سوچیس کہ ہم جو گھر روپیہ 100 کے دھرا 2.5 روپیہ ہموں کا دیکھ چاہے نہیں تو ہموں کا اژدہا کاٹی قبر میں، تو گئے بکسہ کھولی 100 کے روپیہ نکال کے گئے مسجد میں، پہلو مولوی 2.5 روپیہ کاٹ لے، تو مولوی 2.5 روپیہ کاٹ لیں، 95 دن لئی وہی کپڑا باندھ کے بکسہ میں رکھ دی۔ اب شام کے جب وہ لوٹا، وہ شوہر لوٹا نہیں رہا ترسا تو بکسہ جھوٹا، بکسہ کھولی تک وہ کپڑا اٹھائی سکا کھولی تو کھنڈ سے ٹھنڈی نیچے گری، تو کہ جو کھٹکا کے ہائی لائن میں فٹکر کہاں سے آئے گا، تو عورت ایک بلیس کہی سارے یہ 100 کے نور رہے فٹکر کہاں سے ہوئی گا رے، تو کہیں سرے وہ مولوی تقریر کی نہ ہے کہ 40 میں 100 میں 2.5 زکوٰۃ دے دو نے اژدہا صاحب بن کے کاٹی قبر میں، تو 2.5 روپیہ اللہ نام پر زکوٰۃ دے ہے۔ اس کم وقت کہیں کی زندگی پہلی دفعہ 100 کو نوٹ پاؤ رہا وہاں تو رائے ڈالے رہے جلے گیا مولوی سے، تو کہیں سے اللہ نام پر دیا تھا کہ مانگے جی، کہیں مانگ لاؤ نہیں ہم گھر چھوڑ دے رہے، کہیں رہا چاہے نہ رہا لیکن ہم مانگے نہیں گئے، کون مولوی کے جی مانگے، کہیں لیا رہے نہیں وہی 2.5 روپیہ کا دی جان گوائے دے بتا، تو کہیں مری جاؤ لیکن ہم مانگے نہیں جی گئے، تو کہیں جائے تھے مرے کہیں مر گیا، بغیر سے باہر نکلا گر گیا ہم سے، اور سانس روک لی، بڑا مکار رہا ہے، اب کہ ہاتھ پیر ٹوئے تو لاگے کہ ہے یہ نہیں، تو اب کہ کفن دفن کے تیاری ہو رہا، لوگ جٹے نوہائے نہائے بھی لی، یہ ہر الٹے وہ ہر الٹ جائے، نوہائے دین تک کفنوں پہنا دین ڈران نہیں تو ان کو بڑا بدماش رہا، کفنوں پہنا دین تک جنازہ لے کے چلے، جب جنازہ لے کے چلے تب عورتیاں سوچی صبح وہ تو جنتا رہا ہے اپنے آدمی مکاری،
تب وہ ڈران کہے ہائے اللہ ابھی تک تو نہیں مرا ہے لیکن ابا ہی مر جائے، جہاں دبائے دیں تو مر جائے بکری۔ تو عورتیہ بھاگی دوڑی کہ اے بھائیو اللہ واسطے ہمارے آدمی کا جنازہ رکھ دو، آخری بار ہے ذرا ہم کچھ بات کر لیں۔ تو لوگ رکھ کے دور ہوئی گئے۔ تو عورتیہ کے کہ کانے میں یہاں کہا تھا کہ اٹھ پر رے قبر تیار ہے پہ دبائے دیں رے اٹھ پر۔ تو کہا تھا 2.5 روپیہ لے ہی ہے، کہیں سکا تو نہ لے گئے۔ کہا تھا بھاگ جا، بہت ظالم رہے نہیں اٹھا۔ عورتیہ چلیے تو لوگ اٹھیں، جنازہ قبرستان پہنچے، نماز پڑھ کے تھے قبر میں رکھی برگا کے لکڑی جوڑی مٹی دے جات رہے، تب تک عورتیہ کا پھر نہیں برداشت، وہ کہا اللہ اب مر جائیے اب نہ بچے۔ پھر دوڑے کہ بھائی اللہ کے واسطے ذرا تھوڑی دیر رک جاؤ، ذرا ہم اپنے آدمی سے آخری بار ہے کچھ بات کر لی۔ تو پھر لوگ ہٹ گئے۔ تو عورتیہ برگا کے لکڑی ہٹائے گئے تک پھر ان کے کانے میں کہا تھا کہ اٹھ پر رے دیکھ لکڑی جوڑ دینے پہ پاٹ دیں رے اٹھ پر۔ تو کہا تھا 2.5 روپیہ لے ہی ہے، کہیں سکا تو نہ لے گئے، پھاٹ دے۔ بہت ظالم رہا نہیں نکلا۔ تو عورتیہ بیچاری باہر نکلی تو لوگ پوچھیں کہا ہوا کچھ بات چیت ہے۔ تو عورتیہ کہیس کہ ہاں ہمارا آدمی ہم سے وصیت کی حص ہے کہ ہم مر گئے کوئی نیکی نہیں کہہ پاوا ہے، لہذا ہمار گھر مسجد کے نام بینامہ کہہ دی ہے۔ جب وہ سنیس تب کھڑ بھڑائے کے کودا کہے سائرے اٹھے گیرین ہم 2.5 روپیہ کہتے جان دیے تھے اور تو گھروں مسجد میں لکھے جاتے رہے کم وقت کہوں کہ۔ تو آج تو ایسے ہیں کہ روپیہ نہ جائے چاہے جان بھلی ہی چلی جائے۔ لیکن اے لوگوں جس نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ نبی کیسے سخی تھے، ان کے گھر والے کیسے تھے۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچے شہید ہوئے، حضرت امام حسین شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین کے ایک جوان لڑکے بچے تھے زین العابدین، وہ بیمار تھے 22 سال کے تھے۔ جب حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے تو ان کی لاش پہ مالک بن سنان، ایک بدنصیب انسان تھا مالک بن سنان، گھوڑے پہ بیٹھا اور گھوڑا امام حسین کے بدن پہ چلانے لگا۔ ایسا گھوڑا دوڑایا امام حسین کے بدن پر کہ حضرت امام حسین کی ہڈیاں چور ہو گئی۔ اچھا بتاؤ امام زین العابدین بیٹھے دیکھ رہے تھے خیمے میں، ان کے دل پر کتنی تکلیف ہوتی ہو کہ باپ کو شہید کر دیا ہماری نظروں کے سامنے، اور پھر لاش پہ گھوڑا بھی دوڑا رہا ہے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن اندازہ لگاؤ کہ جب کربلا سے امام زین العابدین مدینہ واپس آئے اور پھر مدینے سے مکہ حج کرنے کے لیے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو اسی طواف میں مالک بن سنان مل گیا جس نے گھوڑا دوڑا ہے، مل گیا، سلام کیا اس نے، کہا زین العابدین بھوکا ہوں کھلا سکتے ہو کچھ کھانا وانا؟ کہا ہاں کھلاؤں۔ لے کے گئے خیمے میں کھانا کھلایا، کہا میں آرام کرنا چاہتا ہوں، کہا آرام کرو۔ پھر شام ہوئی پھر کھانا کھلایا، پھر کہا میں رکنا چاہتا ہوں، کہا رک جاؤ۔ 1 دن رکا، 2 دن رکا، 3 دن رکا، امام زین العابدین برابر کھلاتے رہے۔ اور جب 3 دن ہو گیا تو کہا میں اب گھر جانا چاہتا ہوں، کہا ٹھیک ہے جائیے۔ جب جانے لگا تو زین العابدین پوچھتے ہیں کہ کوئی سواری ہے کہ پیدل؟ کہا نہیں پیدل جاؤں گا، سواری نہیں ہے۔ تو امام زین العابدین نے اپنا گھوڑا اس کو نذرانہ دے دیا، کہا میرا گھوڑا لے لو، تم میرے مہمان ہو اور میرے نانا رسول اللہ مہمانوں کی بڑی عزت کرتے تھے، میرا گھوڑا لے لو، پیدل نہ جاؤ۔ جب گھوڑے پہ بیٹھا جانے لگا تو امام زین العابدین کہتے ذرا رکو، روک دیا۔ خیمے کے اندر گئے زین العابدین اور پھر ایک تھیلا میں درہم اور دینار بھر کے لائے، درہم چاندی کا روپیہ، دینار سونے کا روپیہ، درہم و دینار بھر کے تھیلے میں لائے۔ اور زین العابدین کہتے ہیں تحفہ ہے لے لو، میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمانوں کو رخصت کرتے تھے تو تحفہ دیتے تھے، یہ میرے نانا کی سنت ہے۔ جب تحفہ دیا تب مالک بن سنان کہتا ہے
کہ زین العابدین شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں. تو زین العابدین کہتے ہیں میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ خدا کی قسم تمہیں تو قیامت تک نہیں بھولوں گا. میرے باپ کو شہید کیا، بھائیوں کو شہید کیا، پھر میرے نظروں کے سامنے میرے باپ کی لاش پہ گھوڑا دوڑایا، کیا میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ خدا کی قسم تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، تم وہی تو مالک بن سنان ہو. تو آپ کہتا رہے تعجب ہے، پہچان بھی گئے اور 3 دن سے کھلا بھی رہے ہو، جا رہا ہوں تو سواری کے لیے اپنا گھوڑا بھی دے رہے ہو، زندگی گزارنے کے لیے مال بھی دے رہے ہو، تم کو تو بدلہ لینا چاہیے. تو زین العابدین کہتے ہیں کیسے بدلہ؟ کوئی بدلہ نہیں. جو تمہارے گھر والوں نے تم کو سکھایا تھا وہ کربلا میں تم نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا، اور جو میرے گھر والوں نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے وہ میں تمہارے ساتھ کر رہا ہوں. یہ رسول اللہ کا گھرانہ تھا کہ دشمن کو بھی نوازتے تھے رسول اللہ اور رسول اللہ کے گھر والے، دشمنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ. حاتم طائی کا ایک لڑکا عدی تھا، ایک لڑکی تھی، اور اسلام نہیں لائے تھے. حاتم طائی کی لڑکی ننگے سر کہیں جا رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی حاتم طائی کی لڑکی پر، سر پہ کچھ نہیں تھا. اللہ کے رسول آگے بڑھے اور جھٹ سے اپنی چادر مبارک اٹھا کر کے حاتم طائی کی لڑکی کو اڑا دی. کہا بیٹی ننگے سر نہ چلو. حاتم طائی کی لڑکی نے جب دیکھا کہا رے میں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، ان سے دشمنی بھی رکھتی ہوں، لیکن ان کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ جب ننگے سر دیکھا تو اپنی چادر مبارک مجھے پیش کر دی. طائی کی لڑکی کہتی حاتم طائی کی کہ خدا کی قسم آپ کے اندر یہ رحم، یہ عطا آپ کی، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی نبوت جھوٹی نہیں ہے، آپ کی نبوت و رسالت سچی ہے. میں کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے نبی کی رحمت تھی. اس لیے لوگوں اہل بیت کی زندگی کو سنو اور یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے آپ کے لیے نجات کا راستہ ہے. ان کی سیرت کو ہمیں اپنانا چاہیے. سرکار کی سیرت آپ پڑھو گے. آج ہم کسی کی مدد نہیں کر پاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو نوجوانوں. آج اگر کوئی مولوی مولانا دکان بیچے لاگا تھا تو کے پیچھے لوگ نماز نہیں پڑھا تھا، کہتے تو دکان بیچا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو روزی کھائی وہ تجارت کر کے کھائی. سرکار کسی پر بوجھ نہیں بنے. ہم لوگ تو بوجھ بنتے، چلیں گے راستہ دیکھوے کہ اگر راستہ کو نہ جان پہچان کے رہے تو ہوا جب بیٹھ ہوئے کا ہے تاکہ چائے پانی مل جائے مفت کے، تب کے بعد آگے بڑھیں گے. سرکار کبھی کسی کے لیے بوجھ نہیں بنتے تھے. لوگوں غریب تھے، پیسہ تو تھا نہیں سرکار کے پاس. ایک بات اور یاد رکھو، سرکار کی غریبی کیسی تھی، ہماری آپ کی غریبی کیسی ہوتی ہے. سرکار کی غریبی اختیاری تھی. اختیاری مانے سرکار نے غریبی کو پسند فرمایا. اور ہم میں آپ میں جو غریبی ہوتی ہے وہ اضطراری ہوتی ہے. اضطراری مانے مجبوری والی. آج ہم میں تم میں کوئی غریبی ہونا چاہتا ہے اور ہے غریب تو مجبوراً ہے. بولو کہ کوئی چاہتا ہے کہ ہم غریب ہو جائیں، نہ آپ چاہتے نہ ہم چاہتے ہیں، لیکن سرکار نے غریبی کو پسند فرمایا. اسی لیے سرکار دعا مانگا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا، اے اللہ تو مجھے مسکین کی زندگی عطا فرما دے. وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور یا اللہ تو مجھے مسکین کی موت دے دے. وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور یا اللہ کل قیامت کے دن مسکینوں کے جھرمٹ میں تم مجھے اٹھا لے.
سرکار نے زندگی مانگی تو غریبی کی، موت مانگی تو غریبی کی، اور قیامت کے دن حشر کی دعا کی تو غریبوں کے جھومٹ میں دعا۔ سرکار کی غریبی اختیاری تھی، تو غریب تھے سرکار۔ تو مکہ میں لوگوں کا مال لے لیتے تھے کہ تم اپنا مال دے دو، ہم ملک شام بیچ لائیں، جو نفع ملے گا اس میں کچھ ہمیں بھی دے دیں۔ تو لوگ دے دیتے تھے، جاتے تھے سرکار ملک شام اور وہاں بیچ کر لاتے تھے، پیسہ دیتے تھے، زیادہ نفع اللہ تعالیٰ دیتا تھا ان کو، نبی کی برکت سے نفع بہت ہوتا تھا، تو اسی میں سے سرکار کو لوگ دے دیتے اور اسی سے سرکار کی روزی ہوتی۔ ایک مرتبہ مکہ میں ایک عورت تھی خدیجہ بیوہ تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی خدیجہ۔ ایک مرتبہ عتیق سے شادی کیا، 2 بچے ہوئے اور عتیق کا انتقال ہو گیا، خدیجہ بیوہ ہو گئیں۔ دوبارہ پھر نکاح کیا ابو حالہ سے، اس سے بھی 2 بچے پیدا ہوئے، ابو حالہ کا انتقال ہو گیا، خدیجہ بیوہ ہو گئیں۔ تب خدیجہ نے ٹھان لیا کہ 2 مرتبہ میں بیوہ ہوئی ہوں، اب تیسری شادی نہیں کروں، ایسے ہی زندگی گزار دوں گی۔ عمر ہو گئی تھی 40 سال کی، اپنی جوانی میں عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ نصیب کرے گا۔ انہی 7 لوگوں میں ایک جگہ نوجوانوں کا بھی ایک نمبر پر ہے کہ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پرورش ہوئی۔ تو ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کا سایہ نصیب کرے گا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہمارا جوان طبقہ دین سے دور ہو رہا ہے۔ آج ہمارا لباس شریعت کے خلاف، ہماری وضاقتہ شریعت کے خلاف۔ اے نوجوانوں ذرا غور کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ابھی حضرت تقریر کر رہے تھے حافظ جمال اختر صاحب، کیا لوگ سلمان خان کی پیروی کر رہے ہیں۔ آج ہم انگریزوں کے غلام بن رہے ہیں، جیسے جیسے انگریز کرتے ویسے ویسے ہم مسلمان کرتے ہیں۔ لیکن اے لوگوں، غلامی اختیار کرو تو رسول اللہ کی اختیار کرو۔ حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے سفینہ، حضرت سفینہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، راستے میں جنگل پڑ گیا، جنگل میں جیسے داخل ہوئے ویسے جنگل کا شیر سامنے آ گیا۔ حضرت سفینہ نے جیسے شیر پر نگاہ ڈالی تو فرماتے ہیں بخاری کی حدیث میں، فرماتے ہیں یا ابا الحارث، اے جنگل کے شیر، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ حضرت سفینہ نے کہا تھا میں نبی کا غلام ہوں، یہ نہیں کہا تھا میں حافظ ہوں کہ عالم ہوں کہ حاجی ہوں نمازی ہوں۔ عالم حافظ نمازی حاجی نہیں بتایا تھا، بلکہ بتایا تھا انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ حدیث پاک میں فاقبل الاسد بسبستن، تو شیر آگے بڑھا اپنی پونچھ کو ہلاتے ہوئے، وقبل قدمئی، حضرت سفینہ کے پیروں کو اس نے بوسہ لیا، قام الی جنبہ، پیروں کو چوم کر ان کے پہلو میں آگے کھڑا ہو گیا، وسار معہ، حضرت سفینہ کے ساتھ ساتھ وہ شیر جنگل میں چلنے لگا، یہ سوچ کر کہ جنگل کا کوئی انسان یا کوئی جانور نبی کے غلام کو تکلیف نہ دے دے۔ تو شیر نبی کے صحابی کا نگراں ہو گیا۔ اے میرے دینی نوجوانوں، صحابہ ناز کرتے تھے نبی کی غلامی پر، اور آج ہمارے نوجوان انگریزوں کی غلام بن رہے ہیں۔ یہ 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، نبی کے غلام بن کے جی لو، چہرے پہ داڑھی رکھا لو، اسلامی لباس پہن لو۔ حدیث شریف میں ہے کہ داڑھی قبر میں روشنی کا سہارا ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی قبر منور ہوگی۔
نبی کے غلام بن جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگو ہرگز ہرگز نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ اور مسلمان کی پہچان ہے چہرے پہ داڑھی۔ لیکن نوجوان سوچتا ہے کہ ابھی جوانی ہے، بوڑھے ہوں گے تب رکھیں گے، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ کب جوانی، بڑھاپا ملے کہ نہ ملے، جوانی ملے کہ نہ ملے، کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ قبر کو یاد کرو نوجوانوں، اپنے آپ کو مسلمان بنا کے جی لو، لیکن آج قبر سے بھی لوگ ڈرتے نہیں، ہم سب کے دل بہت ڈھیٹ ہو گئے۔ ایک بڑھوا رہا ہے، بیمار ہوا، بستر پہ پڑا تو کہ لڑکا ہر بار سے بیٹھے، ابا ہی بات ابا وہ بات، تو بڑھوا کہا تھا بھیا ابھی ہم بچ گئے نا، تو لڑکوں کہیں تب ابا، تو بڑھوا کہا تھا جو ہم مر جائے بھیا تو ہمارے کفن میں پران کپڑا دیو، نوا کپڑا نہ لگائے۔ تو لڑکوں کہیں ابا یوں کہاں ہوئی سکت ہے کہ تم ہمارے لیے گھر بنوائے، زمین خریدے، دکان بنوائے، پالے پوسے، پڑھائے لکھائے، اور مر جائے تو ہم کفن پران کپڑا دے بے۔ گاؤں والے کہا کہیں ابا، تو بڑھوا کہا تھا سارے گاؤں والے چکر میں پڑ کے کم کا پھنسائے دے ہو تم لوگ، کہیں کہا ہے، کہیں میرے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھو قبر میں، تاکہ منکر نکیر جب حساب لے آئی ہیں دیکھیے کفن پران، تو کہیں یہ تو بہت پہلے مر چکا ہے کہ حساب ہوئے گا، چھوڑو، چھوڑ چھاڑ چلے جائیے، اور نوا کپڑا میں لپیٹ کے رکھیو، جڑتے جڑ جائیں کہ نہ جڑی ہیں رے، تو ایسے ایسے پڑے ہیں کہ زندگی بھر تو 420 کی ہی نے قبروں میں دلالی کر ایک سوچا، لیکن قبر ہے لوگوں بڑی اندھیری کوٹری ہے، بڑی اندھیری کوٹری ہے۔ اعلیٰ حضرت جیسے مجدد بھی قبر کو یاد کر کے اپنے نبی کی بارگاہ میں دعائی کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی آور، اور بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے، بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ نبی کے غلام بنو، نبی کے۔ جب ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ تھا، لوگوں پر ظلم کر رہے تھے انگریز، تو انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے اور ان سے جنگ لڑنے کے لیے سب سے پہلے عالم ہی آگے آئے تھے۔ 16,000 عالم اسی جنگ آزادی میں شہید کر دیے گئے۔ کتنے ہزار عالم؟ 16,000 عالم ہندوستان کے جنگ آزادی میں شہید کر دیے گئے، لیکن جان تو دے دی علماء کرام نے، لیکن ہندوستان کو آزاد کرا۔ تو انہی میں ایک مولانا تھے، مولانا کفایت اللہ مراد آبادی، مراد آباد کے تھے کفایت اللہ۔ ان کو انگریز پھانسی دینے کے لیے لے کے گئے۔ جب پھانسی کے پھندے پہ ان کو لے کے گئے تو دستور تھا کہ پھانسی دینے سے پہلے پوچھتے تھے کہ آپ کی کوئی آرزو، آخری وقت کوئی خواہش؟ تو کفایت اللہ مراد آبادی سے انگریزوں نے پوچھا تھا کہ کفایت اللہ اب آخری وقت ہے، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ اے بچے چپ رہو، کفایت اللہ کوئی خواہش ہو تو بولو۔ تو مولانا کفایت اللہ نے قلم اور کاغذ مانگا، کہا ایک قلم دے دو، کاغذ دے دیا، قلم کاغذ۔ تو مولانا کفایت اللہ نے اس پہ لکھا تھا، کیا لکھا تھا کہ اے انگریزوں، یہ سمجھتے ہو کہ ہم کو پھانسی دے دو گے تو تم ہمیشہ اسی دنیا میں رہو گے۔ لکھا تھا، کیا لکھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ ہم کو تو پھانسی دے رہے ہو لیکن بچے گا کوئی نہیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا،
کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہ چہے۔ یہ دنیا باغ ہے اور ہم سب مسافر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس میں چہچہا رہے ہیں۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو۔ آج ہم لوگ اپنے لباس پہ ناز کرتے کہ نہیں کرتے؟ اچھا کپڑا پہن لیا تو دیکھتے ہیں بار بار، اچھا محل بنا لیا، اچھا گدہ پر لے لیا، گدے پہ لیٹ کر ہم فخر کرتے ہیں۔ لیکن مولانا کفایت اللہ مراد آبادی نے جاتے جاتے ہم لوگوں کو یہ وصیت کیا تھا کہ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تن بے جان پر خالے کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خالے کفن رہ جائے گا۔ ایک بزرگ تھے ابراہیم بن ادہم، بصرہ گئے، عراق میں ایک شہر بصرہ، تو بھیڑ لگ گئی لوگوں، جیسے آج آپ کے گاؤں میں ابھی بریلی شریف سے حضور تاج الشریعہ کے صاحبزادے اسجد میاں آ جائیں تو کتنی بھیڑ ہوگی، بولو۔ تو ابراہیم بن ادہم بصرہ گئے تو لوگوں کی بھیڑ لگی، تو بصرہ والوں نے ایک سوال کیا کہ حضور ایک بات بتائیے، سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا کیا؟ کہ یہ بتائیے کہ ہم لوگوں کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ بیماری میں دعا مانگتے بیماری سے نجات نہیں ملتی، غربت کمر توڑ رہی ہے غریبی سے نجات کی دعا مانگتے غریبی سے نجات نہیں ملتی، دعائیں ہم لوگوں کی کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ تو ابراہیم بن ادہم نے کچھ وجہ بتائی تھی، فرمایا تھا اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ خدا کی روزی کھاتے ہو اور خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی نعمتیں طرح طرح کے کھا رہے ہو اور نمازوں کو چھوڑ رہے ہو، اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے ہو، تو جب خدا کی روزی کھاتے ہو اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اور دوسری وجہ بتائی تھی کہ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو اور ان کی سنتوں پہ عمل نہیں کرتے، کہتے تو کہ ہمیں نبی سے محبت ہے اور ان کی سنت کو چھوڑے بیٹھے ہو تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اور تیسری وجہ بتائی تھی کہ قرآن پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، قرآن پر عمل نہیں کرتے، اس لیے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کیوں نہیں دعائیں قبول ہوتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک آدمی ایسے گواہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ جو دعا کرتے ہو اللہ قبول کر لیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا تھا، جس میں نوح علیہ السلام کے ایک لڑکے حضرت سام کو بھی انہوں نے زندہ کیا، اور 3 لڑکیوں کو زندہ کیا، جس میں 3 سے پوچھا کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو کہ پھر قبر میں جانا چاہتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا میں قبر میں جانا چاہتا ہوں، تو اجازت دے دی، قبر میں چلے گئے۔ اور ایک نے کہا میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت دے دی، تو دنیا میں رہا، اس کی اولادیں بھی پیدا ہوئی، شادی ہوئی، اولادیں پیدا ہوئی، نسل بعد نسل۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ خوب قبول کرتا ہے۔
مردے کو زندہ کرتے، جو نابینا ہوتا اس کے آنکھ پہ ایسے ہاتھ پھیر دیتے تو آنکھ صحیح ہو جاتی، کوئی گنجا ہو جاتا، کوڑھی ہو جاتا، ہاتھ پھیر دیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ قرآن میں ابریء الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، عیسیٰ کہا کرتے تھے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، کوڑھی کو شفا دیتا ہوں، نابینا کو آنکھ دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، اللہ کے حکم سے، تو ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ تو ایک آدمی پہنچا کہ آپ جو دعا مانگتے اللہ قبول کر لیتا، اور ہماری تو زندگی گزر گئی، ہماری کوئی دعا نہیں قبول ہوتی ہے، ذرا اللہ سے دعا کر دو ہماری بھی دعا قبول کر لے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ اس سے کہہ دو جا کر اس کی 3 دعائیں میں قبول کروں گا، جو مانگنا ہو مانگنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے جا کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تیری 3 دعا قبول کرے۔ جب وہ سنیس تو پہلی دعا مانگیس، کیا مانگیس؟ روایتوں میں لکھا ہے سچے ایک آدمی کہ پہلی دعا مانگا ہاتھ پھیلا کر کے کہ یا اللہ میری بیوی کو چاند کی طرح چمکدار بنا دے۔ نمبر 1 پر کا مہروا یاد ہے، کچھ نہیں، نہ روزی نہ عبادت، کچھ نہیں۔ اللہ کا وعدہ تھا اس کی عورت چاند کی طرح چمکنے لگی، لیکن عادت بگڑ گئی۔ اب عادت بگڑ گئی تو دونوں تو میں ہولا، اور تو میں ہوتے ہوتے بول چال بند ہوئی گا۔ اب ہفتہ گزر گا بول چال نہیں، تو یہ سوچس کہ ابھی ہماری دعا تو باقی نہیں۔ ایک دن جلال ماوا کہ یا اللہ اس کو کتیا بنا دے، اللہ کا وعدہ تھا، کتیا ہو گئی عورت۔ باپ کہو کیسے؟ تو بنی اسرائیل انسان تھے بندر ہو گئے، بہت سے سور بن گئے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے جو چاہے کرے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ تھا، اس نے دعا مانگی کہ اللہ اس کو کتیا بنا دے، تو کتیا ہو گئی۔ اب جب کتیا ہو گئی تو کتیا گھر میں رو رہا تھا، نکل پڑی، کیونکہ گھر میں روٹی چورائے ماری جائے پوں پوں چلائے، کیونکہ گھر میں گھسے روٹی چورائے تو ماری جائے پوں پوں چلائے۔ اب لڑکا بیچاری روئے کہا ابا یہ کہا کہ ڈائے، ہم لوگ اماں کی کہا کہیں، تو یہو دیکھے تو ترس آوئی، کہا یار بول چال نہیں رہا لیکن گھر تو دیکھت رہا ہے۔ تو لڑکے جب کہیں تو کہیں گھبراؤ نہ، ابھی ایک دعا باقی ہے۔ تو ہاتھ پھیلے کہ یا اللہ میری بیوی جیسے پہلے تھی ویسے اس کو پھر بنا دے، تو جیسے پہلے تھی ہو گئی۔ تو لکھا ہے سچی قائد میں مولانا ابو نور بشیر نے کہ انسان بڑا بدنصیب ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا 3 دعا میں تیری قبول کر لوں گا، تو 3 دعاؤں کو اس نے اپنی عورت ہی میں لگا دیا، اسے آخرت یاد نہیں آئی، رزق حلال نہیں یاد آئی۔ انسان کو دعا مانگنا چاہے سب سے پہلے کہ اللہ مجھے ایمان پر ثبات قدمی عطا فرما۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اسی لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے، جیسے ہم بیٹھے تقریر کر رہے تھے مجمع میں کر رہے ہیں ویسے وہ کر رہے تھے۔ ایک بوڑھا عورت اپن چھگڑی لے گئی، وہ کہ چھگڑیا کے داڑھی نکلی رہا ہے، لے کے اسٹیج کے بعد کہ امام اعظم میں بتاؤ کہ تمہاری داڑھی بڑی ہے کہ میرے بکری کی داڑھی بڑی ہے؟ تو امام اعظم نے جواب کیا دیا، فرمایا بوڑھی ماں اگر میں ایمان پر دنیا سے گیا تو میری داڑھی تمہاری بکری کی داڑھی سے اچھی ہے، اور خدا نہ کرے اگر بے ایمان ہو کے دنیا سے گیا تو تمہاری بکری کی داڑھی میری داڑھی سے اچھی ہے۔ پتہ چلا امام اعظم ابو حنیفہ جو ہم سب کی امام ہیں، انہوں نے ثابت کر دیا کہ چاہے داڑھی ہو چاہے نماز ہو روزہ ہو، ہر چیز کی مقبولیت کی ضمانت ایمان ہے۔ ایمان کی دعا کرنا چاہیے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان نام ہے نبی سے محبت۔ صحابہ نے محبت کیا۔ اچھا ایک مسئلہ بتاؤ کہ تم نماز پڑھنے جا رہے ہو اور کوئی تلوار لے کے کھڑا ہو جائے کہ نماز پڑھو گے تو ہم مار دیں گے، اب یقین ہو جائے کہ مار دے گا، تو شریعت کا حکم کیا ہے کہ نماز چھوڑ دو اور جان بچا لو، نماز کی قضا کر لے۔ ایسے ہی روزہ ہو اور یقین ہو جائے کہ روزہ نہیں توڑیں گے تو جان چلی جائے گی، اگر یقین ہو جائے تو اسلام کہتا روزہ توڑ دو جان بچا لو۔ لیکن صحابہ کی زندگی دیکھو، حضور کے چہیتے دوست ابو بکر
غار سور میں جب ہجرت کے لیے سرکار نکلے تھے مکہ سے اور غار سور میں گئے تھے تو ابو بکر کے ران پہ حضور سر رکھ کے لیٹ گئے غار سور میں. جتنے بل تھے کپڑوں سے بند کیا, ایک بل بچا تھا تو ابو بکر نے اس میں پاؤں رکھ لیا. روایتوں میں لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک سانپ تھا. اس سانپ نے ایک عالم سے توریت پڑھتے ہوئے سنا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی مکہ میں پیدا ہوں گے, ان کی قوم ان کو ستائے گی تو مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں گے, راستے میں اسی غار میں وہ ٹھہریں گے. تو 500 سال سے وہ سانپ اسی غار میں نبی کی زیارت کے لیے ٹھہرا ہوا تھا. 500 سال کوئی سانپ تھوڑی زندہ رہتا, لیکن نبی کے وسیلے سے اللہ نے اس کو زندگی عطا کر دی. 500 برس سے ٹھہرا رہا اور اسی پہ جبریل نے پیر رکھ دیا, ابو بکر نے پیر رکھ دیا. بار بار وہ منہ مار رہا تھا, لیکن حضرت ابو بکر سوچ رہے تھے کہ اگر پیر ہٹاتا ہوں تو سرکار کی نیند ٹوٹے گی. وہ جانتے تھے ڈس لے گا تو جان چلی جائے گی. تو جان اور محبت رسول کا جب مقابلہ ہوا تو ابو بکر نے جان نہیں بچائی بلکہ محبت رسول کو بچا لیا. وہ سانپ نے ڈس لیا اور زندگی آخری حصے میں وہ اثر لوٹا اور اسی اثر سے ابو بکر کا انتقال بھی ہوا. پتہ چلا صحابہ کے نزدیک جان سے بھی قیمتی ہے تو اگر ہے کوئی چیز تو ایمان ہے. اس لیے لوگوں اپنا ایمان محفوظ رکھو, اور ایمان کہتے ہیں نبی سے سچی محبت کا. صحابہ نے محبت کی, ہم لوگ کیا محبت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے اور 2-4 لوگ بیٹھے بکری کا ران بھون کے بیٹھے کھا رہے تھے, اسی میں سے گوشت نوچ نوچ کے. ابو ہریرہ کا گزر ہوا, ان چاروں نے کہا ابو ہریرہ آؤ آؤ تم بھی کھا لو. ابو ہریرہ کہتے ہیں سنو, میرے نبی نے کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر نہیں کھائی ہے اور میں بکری کا ران بیٹھ کے کھاؤں, نہیں ہو پایا, نہیں کھایا ابو ہریرہ نے. ہم کا لوگوں تو جہاں بوٹی نہیں ملے تھے وہاں معاملے گڑبڑ رہا تھا. ایک صحابی آ رہے تھے, ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. سرکار نے دیکھا تو چھینا اور پھینکا, کہا جہنم کی آگ اپنے لیے حلال کر رہے ہو, اور سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دیا. حضور چلے گئے, کچھ لوگ وہاں آ گئے تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھینک دیا, سرکار نے اٹھا لو, نہ پہننا, لے جاؤ بیچ کر اپنی ضرورت میں لگا لینا یا اپنی بہن بیٹیوں کو دے دینا. تو وہ صحابی کہا کہتے ہیں سنو, جس چیز کو میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے پھینک دیا ہو پھر میں اس میں ہاتھ لگاؤں گا؟ خدا کی قسم میں کبھی اسے اٹھا نہیں سکتا, کیونکہ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے پھینکا ہے. یہ صحابہ کی محبت ہوتی تھی. تو محبت رسول کرو, اور محبت رسول کی نشانی ہے نماز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت ہوا تو حضور کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے سامنے تسلے میں ایک پانی بھرا ہوا رکھا تھا. اسی تسلے میں سرکار اپنا ہاتھ رکھے تھے اور آخری وقت تھا. سرکار فرمائے تھے کہ اے لوگوں, میں تو اب ظاہر میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں, لیکن 2 چیزوں کا خیال رکھنا. نمبر 1 پر فرمایا الصلاۃ, نماز کا خیال رکھنا, وما ملکت ایمانکم, اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. سرکار نے جاتے وقت 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ نماز نہ چھوٹنے پائے اور اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ ہونے پائے. ماتحت کون ہے؟ بیوی, بھائی, اولاد, جو تمہارے ماتحت ہے, گھر کا مزدور, نوکر, یہ سب تمہارے ماتحت ہیں. سرکار نے فرمایا لوگوں ماتحتوں کا خیال رکھنا, ان پر اتنا کام ان سے نہ لینا کہ وہ مشقت میں پڑ جائیں, ان پر ظلم نہ ڈھانا, اور نماز کا خیال رکھنا. اسی لیے سرکار کے نکاح میں 11 بیویاں تھیں. کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیوی. لیکن سرکار نے کسی کو مارا؟ آج ہمارے تمہارے نکاح میں 1 بیوی رہی تھی. کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی 11 بیویاں تھیں. سب کے جھوپڑے, کھجور کے پتوں کے جھوپڑے الگ الگ سرکار نے بنوائے تھے. سب الگ الگ حجرے میں رہتی تھیں. ایک بیوی کا نام تھا سودا.
بوڑھی تھی، بہت بوڑھی تھی۔ کسی نے جا کر کے سودا کے گھر میں کہہ دیا کہ سودا تم کو رسول اللہ نے طلاق دے دیا۔ جیسے سودا سنی چیخ مار کے رو پڑی، رو رہی تھی کہ اللہ کے رسول آ گئے۔ کہا سودا رو رہی ہو؟ کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ نے ہمیں طلاق کیوں دے دیا؟ کون سی غلطی ہو گئی ہم سے کہ آپ نے مجھے طلاق دے دیا؟ تو سرکار فرماتے ہیں سودا میں نے کہاں طلاق دیا، میں نے تو نہیں دیا ہے۔ جب سرکار نے جیسے کہا ویسے سودا خوش ہو گئی، اس لیے کہ جانتی تھی کہ سرکار کبھی جھوٹ تو بولیں گے نہیں۔ بولو، آج اگر مرد اپنے مہروا سے کچھ کہا تھا تو مہروا ماننے کے تیار نہیں ہوتے۔ کہا تھا چاہے تم ذرا تاوا پر چوتر رکھ دو لیکن ہم تمہاری بات نہ مانیں۔ جانا تھے کہ شوہر کی مکاری ہے سودا، جیسے سرکار کی زبان سے اتنا سنتی ہیں کہ میں نے طلاق نہیں دیا ہے سودا، کس نے کہا؟ سودا خوش ہو گئی۔ جب خوش ہو گئی تو سرکار فرماتے ہیں سودا ایک بات بتاؤ، تم اتنی بوڑھی ہو گئی ہو کہ اس بڑھاپے میں شوہر کی ضرورت نہیں ہوتی عورتوں کو۔ ہاں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہوں، مجھے شوہر کی حاجت نہیں۔ کہا پھر اگر طلاق تو نہیں دیا لیکن دے دوں تو تم اتنا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تو سودا کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں بوڑھی ضرور ہو گئی ہوں، مجھے شوہر کی حاجت نہیں، لیکن خدا کے واسطے اپنے دامن میں لگائے رکھنا، اپنے نکاح میں رکھنا، تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ کی بیوی کہہ کر جب فرشتے پکاریں گے تو میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ یہ سرکار کا اخلاق ہے کہ 11 بیویاں، اور لیکن پھر بھی نبی سے جدائی کوئی چاہتی نہیں تھی، اتنا خیال کرتے تھے۔ اور آج ہمارے تمہارے نکاح میں یکے بیوی ہو پھر بھی رات و دن کہتی مر نہیں جاتے کہوں پرکن کاٹا کہ منہ دیکھے کہ روزی نہ ہو۔ بولو بددعائیں دیتی کہ نہیں دیتی؟ ایک میاں بیوی رہا جھگڑا کرنے لگے، مرد مہر ہوا تو مردوا ہاری گا۔ آج کل مرد حارت ہے، مردوا ہاری گا تو دعا مانگے لا کہ یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لو، یا جھٹی ہوئے تو ہی کا اٹھا لو، یا اللہ ہم جھٹے ہوئے تو ہم کا اٹھا لو، یا جھٹی ہوئے تو ہی کا اٹھا لو۔ بس مہروی وہ کچھ پھیلا کے دعا مانگے لا کہ یا اللہ یہ جھٹا ہے تو ہی کا اٹھا لو، اور ہم جھٹی ہوئے تو ہم کا بیوہ کہہ دو۔ یا اللہ یہ جھٹا ہے تو ہی کا اٹھا لو، ہم جھٹی ہوئے تو یا اللہ ہم کا بیوہ کہہ دو۔ یعنی مرے لوٹ پوٹ کے مردہ ہے۔ عورت بیوہ کب ہوتی؟ جب مرد مرتا تبھی تو عورت بیوہ ہوتی۔ اے لوگو، نبی کی زندگی ہمارے لیے تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، جو سرکار نے کہا اس کو کر کے دکھا بھی دیا۔ فرمایا ماتحتوں کا خیال رکھو، تو سرکار نے اپنی ماتحتوں پہ کبھی ظلم نہیں ڈھایا۔ سرکار کے ایک غلام تھے زید بن حارثہ، اور ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ حضور کی ایک باندی تھی سویبہ، جس نے سب سے پہلے اپنا دودھ رسول اللہ کو پلایا تھا۔ پیدا ہوئے تھے سرکار تو سب سے پہلے دودھ سرکار نے اپنی لونڈی سویبہ کا پیا تھا، پھر حلیمہ کا، پھر امنا کا۔ تو سویبہ سے نکاح زید بن حارثہ کا، سویبہ کا نکاح زید بن حارثہ سے سرکار نے کر دیا۔ پھر ایک لڑکے پیدا ہوئے دونوں سے، جن کا نام ہے اسامہ۔ تو غلام کے لڑکے تھے، زید بن حارثہ کے لڑکے اسامہ تھے، لیکن رسول اللہ نے جو کہا وہ کر کے دکھا دیا۔ جب مدینہ منورہ کی گلیوں میں سرکار چلتے تھے تو کبھی اسامہ کو کندھے پہ بٹھاتے تھے، حسین کی انگلی پکڑ کے پیدل چلاتے تھے، اور کبھی حسین کو کندھے پہ بٹھاتے تھے تو اسامہ کی انگلی پکڑ کے سرکار چلاتے تھے۔ کبھی غلام کے لڑکے کو کندھے پہ سوار کیا، کبھی اپنے بچے نواسے کو سوار کیا، اور سرکار نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں ہم انصاف کرنے آئے ہیں، انصاف کرو۔ اور دوسری بات یہ بھی ثابت کر دیا کہ اپنے ماتحتوں پر ظلم میرے نبی نے نہیں کیا۔ اس لیے لوگوں، تمہارے ماتحت کوئی ہو تو اس پر رحم کرو۔ حدیث پاک میں ہے لا یرحم اللہ، اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا کس پر؟ من لا یرحم الناس، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا، جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ اب یہاں انسان سرکار نے فرمایا، ناس
مومن نہیں فرمایا کہ اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا جو مسلمانوں پہ رحم نہیں کرے گا، نہیں، سرکار نے فرمایا کہ اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا جو انسانوں پہ رحم نہیں کرے گا، لہذا کوئی ہندو ہو چاہے مسلمان ہو تم رحم کرو، ہندو بھوکا ہو تو کھانا کھلا دو، رحم کر دو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، ننگا ہو کپڑا پہنا دو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، مصیبت میں ہو اس کا سہارا بن جاؤ، خدا راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ بھی رحم نہیں کرتا۔ اس لیے لوگوں نماز کا خیال رکھو، آج ہمارے تمہارے باپ دنیا سے جانے لگتے ہیں اور آخری وقت کر کہتے ہیں بیٹا میں جا رہا ہوں فلاں کا ذرا خیال رکھنا، تو آپ زندگی بھر اس بات کو یاد رکھتے کہ میرے باپ یہ بولی بول کے گئے، رسول اللہ تو باپ سے کئی گنا مہربان ہیں، سرکار کہہ کے گئے کہ نماز کا خیال رکھنا، اور آج ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر میں، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، اگر کسی نے نماز چھوڑا تو اس نے کفر کیا، اور نماز پڑھا تو گویا کہ اس نے ایمان کو اپنایا۔ نماز فرق ہے ایمان اور کفر کے درمیان، اس لیے ہماری نماز ہر حال میں کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ آج ہم آزاد ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتے، لیکن ایک غلام تھا، غلام ایوبی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک غلام تھا، مالک کی دن میں خدمت کرتا تھا، اور جب رات میں مالک سو جاتا تو وہ غلام اپنا سر سجدے میں رکھ کر کے روتا، کہتا یا اللہ تو نے مجھے غلام بنا دیا، دن میں اپنے مالک کی خدمت کرتا ہوں، رات میں فرصت ملتی ہے پروردگار تیری بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں، یا اللہ اگر کاش تو نے آزاد کیا ہوتا تو راتوں دن میں تیری عبادت کرتا۔ وہ غلام رات میں سجدے میں رویا کرتا تھا۔ ایک دن اس کا مالک رات میں اٹھا اور ٹہلتے ٹہلتے غلام کے کمرے کی طرف گیا تو دیکھا کہ سجدے میں رکھ کر کے رو رہا ہے، اور رو رو کر کے یہی آواز لگا رہا ہے کہ یا اللہ تو نے غلامی کی زندگی دے دی، دن میں مالک کی خدمت کرتا ہوں، رات میں فرصت ملتی ہے تو تیرے بارگاہ میں سر سجدے میں رکھتا ہوں، یا اللہ اگر تو آزاد کر دیتا تو رات و دن میں تیری عبادت کرتا۔ مالک نے جب سنا، صبح ہوئی تو اس کو بلایا، اب بلانے کے بعد مالک نے کہا کہ جب تیرے دل میں یہ تمنا ہے کہ راتوں دن تو اس خدا کی عبادت کرنا چاہتا جس نے تجھے ہمیں پیدا کیا، تو جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، خوش دلی سے راتوں دن خدا کی عبادت کر۔ مالک نے آزاد کر دیا۔ زمانہ تھا کہ غلام تمنا کیا کرتے تھے، اور آج ہم سب آزاد ہیں، 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اور ہم سب چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ ایک آدمی تھا اپنے گھر سے نکلا سفر میں، سچی قائد میں لکھا ہے، تو ہر آدمی نکلتا ہے سفر میں تو چاہتا کوئی ساتھی ہو جائے تو بڑھیا رہا ہے، بولو ہر آدمی سوچتا ہے سفر لمبا ہو تو ساتھ ہو جائے، وہ آدمی نکلا تو اس کا ساتھی شیطان بن گیا۔ شیطان انسان کی شکل میں آیا، کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں جگہ۔ کہا میں بھی چلوں گا۔ کہا چلو، میں تو چاہتا تھا کوئی ساتھی ہو جائے۔ تو شیطان انسان کی شکل میں اس کا ساتھی بن گیا۔ چلے سفر میں، ظہر کی اذان ہوئی، نماز نہیں پڑھا، عصر کا وقت آیا نہیں پڑھا، مغرب کا وقت آیا نہیں پڑھا، عشاء کا وقت آیا نہیں پڑھا، فجر کا وقت آیا نہیں پڑھا۔ تب وہ شیطان جو ساتھی ہوا تھا اس نے کہا بھائی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ پاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں شیطان ہوں، اللہ تعالیٰ نے آدم کو 1 مرتبہ سجدہ کرنے کے لیے مجھ سے فرمایا تھا، اسجد لآدم، اے شیطان تو آدم کو سجدہ کر لے، تو میں نے سجدہ نہیں کیا تھا تو میں مردود بارگاہ ہو گیا، آج تک روتا ہوں اللہ میری توبہ قبول نہیں کر رہا، تو ایک سجدہ میں نے خدا کے کہنے سے نہ کیا تو میں مردود ہو گیا، اور تم 5 وقت کی نماز
کا وقت تمہارے پاس آیا، ظہر چلی گئی، عصر چلی گئی، مغرب بھی چلی، عشاء بھی چلا، فجر بھی چلی، ساری نمازیں چلی گئی، تم نے نہیں پڑھا، تو جب ایک سجدہ نہ کرنے سے میں مردود ہو گیا تو تم تو 5 وقت کی نماز چھوڑے بیٹھے ہو، خدا جانے جہنم کی کس گڑھے میں جاؤ، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تو آج شیطان بھی ہم سے نفرت کر رہا ہے۔ اے لوگوں، نمازوں کی پابندی کرو، بغیر نماز کے خدا کبھی راضی نہیں ہے۔ نماز با جماعت پڑھو۔ آج ہم اچھے ہو کر کے جماعت نہیں پڑھ پاتے۔ حضور کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن عباس، آنکھوں میں موتیا بند کی بیماری ہو گئی تو اندھے ہو گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے دوا کرانے، نہیں اندھے ہو گئے۔ تو لکھا ہے تاریخ میں کہ عبداللہ بن عباس نے ایک نوکر رکھا، اس لیے کہ جب اذان ہو تو مجھے مسجد نبوی میں پہنچا دینا، میری جماعت سے نماز ہو جائے، پھر میرے گھر پہ لا کے چھوڑ دینا۔ وہ نوکر تھا، لے جاتا تھا، لاتا تھا۔ ایک دن نوکر نہیں آیا، عبداللہ بن عباس کی نماز جماعت چھوٹ گئی، تو عبداللہ بن عباس روئے اور اپنی ماں کے پاس گئے، کہا ماں آج نوکر نہیں آئے، میری جماعت چلی گئی، پھر ہو سکتا ہے نہ آئے، پھر میری جماعت جائے، یاد آئے میری ماں میری آنکھوں کا علاج کر دو، روشنی آ جائے تاکہ میں دوسرے کا محتاج نہ رہوں اور میری جماعت سے نماز ہوتی رہے۔ صرف جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے انہوں نے آنکھوں کا علاج کروایا۔ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا پڑے گا، 15 دن تک تم کو بستر پہ لیٹنا پڑے گا۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا نماز؟ تو کہا نماز نہیں پڑھ پاؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اور کوئی صورت بتاؤ کہ میری نماز نہ چھوٹے اور آنکھوں کا علاج ہو جائے۔ تو ڈاکٹر نے کہا نہیں، 15 دن تک نماز چھوڑنی پڑے گی۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ میں دنیا میں اندھا رہ کر کے زندگی گزارنا تو گوارا کرتا ہوں، لیکن 15 دن کی نماز چھوڑ دو، ایک وقت کی جماعت بھی میں نہیں چھوڑ پاؤں گا۔ اور یہ کہہ کے چلے آئے۔ نماز پہلے بھی پڑھتے تھے، اب جاتے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد رو رو کے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ نماز با جماعت کی محبت میں نے آنکھوں کا علاج چھوڑا ہے، یا اللہ نماز کو وسیلہ بنا کر تجھ سے مانگتا ہوں میرے آنکھوں کی گئی ہوئی روشنی واپس فرما دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ڈاکٹر نے 15 دن کی مہلت مانگی تھی، لیکن عبداللہ بن عباس نے 6 دن اس طرح سے رو رو کے دعائیں مانگی۔ 6ٹھے دن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ روشنی واپس فرما دی۔ یہ تھے صحابہ جنہیں نماز سے پیار تھا، جماعت سے پیار۔ اے لوگوں، نماز مومن کی معراج ہے، نماز پڑھو، بغیر نماز کے خدا راضی نہیں۔ میں ایک بات اور کہہ کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا تھا؟ بولو، حلیمہ سعدیہ کرائے پر دودھ پلاتی تھی، لے جا کے گھر پلایا، اور اس کا کرایہ بھی سرکار کے گھر والوں سے حلیمہ نے وصولا۔ لیکن سرکار کی اخلاق دیکھو، سرکار جب 58 سال کے ہو گئے تو ایک جنگ لڑی حنین، اور حنین کی جنگ لڑنے کے بعد واپس آ رہے تھے مکہ سے 35 کلومیٹر پہلے مسجد پڑی جس کا نام ہے جعیرانہ۔ سرکار وہاں رکے تو جو سرکار کے ساتھی تھے ان کو سرکار نے کھانا بانٹنا شروع کیا، لو تم لو۔ سرکار بانٹ ہی رہے تھے کہ حدیث میں اذ جاءت امرات، کہ اچانک ایک عورت آئی، فقام لہا رسول اللہ، تو اس عورت کی تعظیم کے لیے حضور کھڑے ہو گئے۔ وَبَسَطَ لَهَا رِدَاهُ، رسول اللہ نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا۔ جب وہ بڑھیا بیٹھ گئی تو حضور کھلانے لگے اور محبت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگے، تو جو لوگ نہیں پہچانتے تھے ان کو تعجب ہوا کہ یہ کون بڑھیا ہے کہ آئے تو میرے پیغمبر کھڑے ہو کے تعظیم بھی کیے، چادر بچھا کے بٹھا لیا، کھلا بھی رہے، محبت سے دیکھ بھی رہے۔ تو جو نہیں پہچانتے تو ان لوگوں نے پوچھا من ہیا، یہ کون ہے؟ تو پہچاننے والوں نے بتایا تھا ہی امہ، یہ رسول اللہ کی ماں حلیمہ ہے، التی ارضعتہ، جنہوں نے بچپن میں ان کو دودھ پلایا تھا۔
اے لوگوں نبی کی سیرت دیکھو کہ حلیمہ سگی ماں نہیں تھی، صرف دودھ پلایا تھا، رضائی ماں تھی، لیکن آج سرکار نے 58 سال کے بعد دیکھا تو تعظیم بھی کیے، چادر بچھا کے بٹھا بھی لیا۔ اے لوگوں آج ہم لوگ اپنے ماں باپ کا بسترا نہیں بچھا پاتے، تعظیم نہیں کر پاتے، لہذا نبی کی سیرت ہے ماں باپ کی کھڑے ہو کر کے تعظیم کرو۔ قرآن کہتا ہے 15واں پارہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اے میرے بندو اپنے ماں باپ کو دیکھو تو دونوں بازوؤں کو جھکا لیا کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا، جھکا لو ان دونوں کے لیے، جناح بازو کو، ذلی ادب کرتے ہوئے، من الرحمہ دل میں رحم پیدا کرتے، لہذا آج بھی ابا اماں کو دیکھو تو تعظیم کرو، سرکار کی سنت کا ثواب پا جاؤ، ماں باپ کی دعائیں آپ کو مل جائیں گی۔ ماں باپ کا بسترا بچھا دو، سرکار نے چادر بچھائی تھی، تم اپنے ماں باپ کا بسترا بچھاؤ، ماں باپ کی دعائیں بھی ملیں گی، اور حدیث میں ہے کہ ماں باپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی ٹھکراتا نہیں ہے۔ لہذا ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاوا کرو، حدیث شریف میں ہے کہ ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا، ہر غلطی معاف کرے گا اللہ، لیکن ایک غلطی معاف نہیں کرے گا۔ وہ کون سی غلطی ہے؟ حدیث پاک ہے نبی امامہ قال رسول اللہ، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر کل الذنوب، سرکار فرماتے بے شک اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، الا عقوق الوالدین، مگر ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی کر کے کوئی حج کرنے جائے اور وہاں توبہ کرے خانہ کعبہ میں، لیکن رسول اللہ فرماتے کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، اس کی غلطی معاف نہیں کرے گا جب تک والدین راضی نہ ہو جائیں۔ اس لیے لوگوں اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، رحم دل بنو، چونکہ رحمت للعالمین کی امتی ہو، اللہ نے انہیں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کا یہ جلسہ کرانا اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اس کو بہتر بنائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھیے۔